الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ حضرات نے سیرت مقدسہ کے عنوان پر یہ سلسلہ وار پروگرام منعقد کیا ہے. یہ بہت قابل قدر ہے. ایک مسلمان کے لیے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو سننا اور جاننا بہت بڑی سعادت اور خیر کی بات. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم سننے اور جاننے سے ایک قدم آگے بڑھے. اور وہ یہ ہے کہ ہم سیرت کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر پائی جائے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور نہ پائی جائے تو شرمندگی کا احساس ہو اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو. تو یہ مجلسیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے. محض سننا سنانا یا جاننا یا کسی چیز کو بتلا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق چلنا، عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا عنوان بہت بہترین اور شاندار ہے۔ اس کے دو جز ہیں۔ ایک جز ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اور دوسرا جز ہے کہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ دو باتیں آج کے عنوان میں رکھی گئی، اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے، بار بار اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے اور قرآن مقدس پر ایمان لانا ضروری ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور آخری نبی جو بھی ہے وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی آدمی کا باپ حقیقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایسے ہی پیغمبر بھی بس ایک ہے، جس کی شریعت پر چلنا ہے، جس کی بات کو ماننا ہے، اور وہ ہمارے پیغمبر صرف پیغمبر ہی نہیں ہے بلکہ آخری پیغمبر ہے، جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسالت اور نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کا خاتم یا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ نے ترجمہ کر دیا خاتم النبیین کی آیت کا۔ یہ آیت قرآن کا جز ہے، اور قرآن کریم کی سب سے بہترین شاندار معتبر تفسیر وہ ہے جو خود پیغمبر علیہ السلام نے کر دی ہو۔ اس تفسیر کے ہوتے ہوئے کسی کی تفسیر چلنے والی نہیں ہے۔ آپ نے تفسیر کر دی، خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی۔ تو یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، دین کی بنیاد ہے اسی کے اوپر کہ اب شریعت آپ کی چلے گی، دین آپ کا چلے گا، ہدایات آپ کی چلیں گی، تعلیمات آپ کی چلیں گی۔ اب کسی کی ہدایات پر عمل کرنے سے آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ اس پر ہر مسلمان کو 100% یقین کرنا ضروری ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ یقین کرنا ہے
کہ آخری پیغمبر کی غلامی کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اس پر یقین کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، طلب کرے گا، اس پر اعتماد کرے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ٹوٹے اور نقصان میں۔ اور اسلام کون سا دین ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک بھیجا ہے، وہ دین ہے، دین اسلام۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو بھی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں اپنے اپنے وقت میں، ان سب پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ مگر اب چونکہ کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کو جو شریعت ملی قیامت تک اب وہی اسلام کا مصداق ہے۔ اب کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا کہ میں دین عیسوی پہ چلوں گا، میں دین موسوی پہ چلوں گا، میں فلاں پہ چلوں گا، میں نجات پا جاؤں گا۔ نہیں، اب دین محمدی پر چلنا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی باحیات ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حتیٰ کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو اس وقت آسمانوں پر زندہ تشریف فرما ہے، جن کو یہودیوں نے قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کے ذریعے بحفاظت زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ ہے جس کا انکار کفر ہے۔ ایک جگہ ہم نے یہ عقیدہ بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب قرآن میں تو نہیں لکھا۔ گویا سارا دین قرآنی میں، جو بات صراحتاً قرآن میں نہ لکھی جائے ہم اسے مانیں گے نہیں۔ یہ ایک مزاج بن رہا ہے لوگوں کا، جس کی پیشین گوئی خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ٹھاٹ باٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ بس قرآن میں جو ہے اسے ہم حلال کہتے ہیں، قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام کہتے ہیں، اور کچھ نہیں جانتے ہم۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سن لو، جس طرح قرآن واجب التعمیل ہے اسی طرح میرے اوپر جو وحی اتری ہے وہ بھی واجب التعمیل ہے۔
اسے ماننا پڑے گا۔ حدیث کی بھی اپنی حیثیت ہے، جو حدیث کو درکنار کر کے قرآن کو سمجھنا چاہے گا نہیں سمجھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے دعوے کی تردید فرمائی۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، یہ نہ قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے سے پہلے دنیا میں جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سب اسلام لے آئیں گے، ایمان سے مشرف ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، احادیث مشہورہ ہے، متواترہ ہے اس بات پر کہ زندہ آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا، زندہ موجود ہیں، زندہ اتارے جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عن قریب وہ وقت آئے گا کہ تمہارے درمیان ابن مریم آئیں گے اور کتاب اللہ اور سنت کے مطابق وہ دنیا میں فیصلے کریں گے اور دین پر عمل کریں گے، یعنی شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ صلیب کو مٹا دیں گے، خنزیروں کا قتل عام کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ جو اسلامی حکومت میں ٹیکس لیا جاتا ہے غیروں سے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا کہ بخاری کے درس میں یہ حدیث آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ معاف کر دیں، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ۔ تو طلباء نے پوچھا حضرت سے سبق میں جاتے ہوئے کہ جزیے کا حکم تو قرآن میں، اور عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کیسے مٹا دیں گے، قرآن کا حکم کیسے بدل سکتے؟ تو حضرت نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ یہ پوچھا حضرت نے طلباء سے، کس نے کہا، کس نے فرمایا؟ طلباء نے کہا جی بخاری میں سبق ہوا ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا، کس نے فرمایا؟ جب کئی مرتبہ کہا تو طلباء کو سمجھ میں آیا کہ یہ بات تو خود حضور نے فرما دی ہے کہ ایسا ہوگا، تو گویا بدلنے والے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، حضور ہی نے خبر دی ہے کہ جب ساری دنیا میں اسلام ہی کے ماننے والے ہو جائیں گے تو جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ جن پر جزیہ لازم ہوتا ہے جب ان کا وجود ہی نہیں ہے تو جزیہ کہاں سے لیا جائے؟ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مگر عمل کس پر کریں گے؟ شریعت محمدیہ پر، کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر، اور ان کے ہاتھوں دجال مارا جائے گا۔ حضرات محدثین نے بحث کی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال،
اور سب سے بڑا خیر کا سرچشمہ جو ذات ہے وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی، خیر اور شر کا مقابلہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود حضور علیہ السلام ہی کے سپرد یہ کام ہوتا کہ دجال کو بھی آپ ہی ختم کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات عالی کو اتنا بلند فرمایا کہ آپ کو دجال کے بالمقابل پیش نہیں کیا گیا۔ آپ کی نیابت میں ایک ایسے پیغمبر کو مقرر کیا گیا جو آپ سے زمانے کے اعتبار سے سب سے اقرب ہیں، اور ان کو جو معجزات دیے گئے وہ اس کے زیادہ مناسب ہیں کہ دجال کے شعبدوں کے جواب دینے کے لیے ان کو مقرر کیا جائے۔ ان کو ایسے ہی معجزات ملے، مردے کو زندہ کر دیا، دجال بھی ایسا ہی کرے گا۔ مدینہ منورہ کا ایک جوان آدمی جب وہ دجال احد پہاڑ کے پیچھے اپنا پڑاؤ ڈالے گا، اندر تو جا نہیں پائے گا، تو ایک نوجوان شخص مومن آئے گا اور اس کے منہ پہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی کانا دجال ہے، کافر ہے تو۔ وہ بہت جل بلائے گا کہ میں تجھے ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو آرے سے چیر دو، اس آدمی کو، زندہ آدمی کو آرے سے چیر کے آدھا ادھر آدھا ادھر بیچ میں چلے گا، دکھائے گا اپنے لوگوں کو کہ دیکھو میں نے چروا دیا اسے، اور پھر دونوں کو ملا کے پھر زندہ کر دے گا، اور اب اس سے کہے گا کہ دیکھ میں نے تجھے آدھا ہاتھ کروا کے اور پھر زندہ کر دیا، اب تو مان لے۔ وہ کہے گا اب تو اور مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کانا کافر خبیث ملعون تو ہی ہے، اور اب ایک مرتبہ تو نے ایسا کر دیا، اب تو نہیں کر سکتا، تیری اوقات بدیسنی۔ ایسے وہ شعبدیں دکھائے گا۔ جس کو وہ اپنی جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ جنت میں جانے کا راستہ ہوگا۔ جن سے ناراض ہوگا ان کے تمام مال و اسباب اور خزائن سب کو ایسے کھینچ کے لے جائے گا جیسے کہ مکھی اپنے تمام جو دیگر مکھیاں ہوتی ہیں شہد کی، ان سب کی پلٹن بنا کے لے جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا سب سے بڑا فتنہ ہے شعبدیں عجیب و غریب۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے اس کا کام تمام ہوگا، کہ آپ کے سانس کے اثر سے وہ گھلنا شروع ہو جائے گا، ایسے گھلے گا، حدیث میں آتا ہے جیسے نمک کی ڈلی پہ پانی ڈال دو تو نمک گھل جاتا ہے، اور سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، باب لطف پہ اسے قتل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیغمبر عطا فرمائے صلی اللہ علیہ الف مرہ، سید الانبیاء والمرسلین بھی ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے۔ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی فخر کی بات ہے ہمارے۔ ہم اس قابل کہاں تھے؟ اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے جن کا دین کامل مکمل اکمل ہے، جو ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ سارے احکامات ایسے ہیں جو ہماری جبلت کے عین مناسب ہیں، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو فطری اعتبار سے ہم پر بوجھ ہو۔
اللہ نے وہ دین عطا کیا، ایسے پیغمبر عطا فرمائے، اس عقیدے پر ہمیں جمع رہنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب کیا دلیل ہے کہ آپ کے آخری پیغمبر ہونے پر ہی ہم یقین رکھیں؟ بہت سی دلیلیں ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اب کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً ہمیں یہ بتلایا کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر سچا پکا ایمان لاؤ اور اسی کھوٹے سے بس بندھے رہو، اور اس دین کے سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، ان پر جو وحی بھیجی گئی، اس دین کے ماننے والے ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور حضور کی بھی تصدیق کرتے ہیں، حضور پر جو کتاب اتری اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ نبوت کا بعد میں بھی جاری رہتا تو اس کے ساتھ ایک جز یہ بھی لگایا جاتا کہ ایمان والے وہ ہیں جو پہلے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، آنے والوں کو بھی مانیں گے، یہ جز بھی لگتا، مگر یہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جز نہیں ہے، کیونکہ ہو تو جبھی تو لگے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں صاف بتا دیا گیا ایمان والے کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، بات کا کوئی ذکر نہیں، پتہ چلا بند ہے دروازہ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، سب کچا چٹا سامنے آ جائے گا، اس ہوا میں ہو، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ڈاٹا تیار ہو رہا ہے، میدان حشر میں پرنٹ آؤٹ نکل جائے گا۔ تم نے بھی کمپیوٹر بنا لیے، اس دماغ سے جو اللہ نے عطا کیا، تو اللہ نے کتنے سپر کمپیوٹر بنا رکھے ہوں گے کہ سارے ریکارڈ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، بٹن دبے گا اور سب نکلے چلے آئے۔ جس نے اچھا کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا، برا کیا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اس پہ بھی یقین کرو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو نمازی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، سچے مومن ہیں، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ثابت قدم ہیں، اور یہی فلاح یاب ہے، کامیاب ہے۔ تو جب بعد میں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا اور دین کو زندہ رہنا ہے قیامت تک، تو اب اس دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کی بقا، دین کا وجود، اس میں ہمیں اپنی محنت کا کچھ حصہ لگانا پڑے گا، یہ ہے امت کی ذمہ داری۔
جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کا دین قیامت تک چلنے والا ہے، تو چلائے گا کون؟ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہ کہہ کے مت ہٹ جائیے کہ جی اللہ کا دین ہے، اللہ جانے۔ ٹھیک ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن تمہارا کیا کام ہے؟ تمہیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے۔ یہ دین بچے گا، یہ دین رہے گا، یہ دین پلے اور بڑھے گا، کس سے؟ علم دین کی بقا سے۔ یاد رکھیے گا، دین کو باقی رکھنا ہے تو علم دین کو باقی رکھنا پڑے گا۔ قیامت جب آئے گی، جب علم دین اٹھے گا، علم دین باقی ہے تو دین باقی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی بقدر ضرورت علم دین ضرور سیکھے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ اتنا قرآن پڑھنا جس سے نماز درست ہو، باقی کے مسائل کا جاننا، نماز، روزے، زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل کو جاننا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا گناہ ہے، کیا نیکی ہے، اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر یہی تمیز نہ رہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، تو کہاں دین رہے گا؟ ہمارا دین لاوارث نہیں ہے، اس کی بنیاد مستحکم ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب ہمیں بتلا دیا گیا ہے۔ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی بقا کے لیے جو بھی ہو سکے اسے پیش کرنے میں دریغ نہ کرے، دامے، درہمے، قدمے، سخنے، جو بھی ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی بقا کے لیے نقل و حرکت جاری رہنی چاہیے۔ موجودہ دور میں جماعت کا کام بھی لوگوں کے اندر دین کا ذوق شوق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں جانے والے لوگ یہ سمجھ کر کے جائیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ بھئی 40 دن ہمیں موقع ملے گا، ہماری نماز درست نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، مسئلے مسائل کچھ مستحضر نہیں ہے ان کا مذاکرہ ہو جائے گا، قرآن ہم صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کسی اچھے آدمی سے ذرا سا مشق کر لیں گے، اس لیے جائے گا۔ یہ جذبہ نہ ہو کہ بھئی کام تو ہم ہی کر رہے ہیں، ہم نہ کریں تو دین ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کو یہ جذبہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور مسکنت پسند ہے۔ یہ ہو کہ بھئی ہم نے سیکھا نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، دوسرے بھائیوں کو سکھا رہے ہیں، ان کے اندر جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے جب جذبہ پیدا ہوگا تو پھر آدمی چاہے گا کہ میرے بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اللہ توفیق دے تو مفتی بنے، تاکہ یہ سلسلہ سیکھنے سکھلانے کا آگے بڑھے، کیونکہ یہ علم روشنی کے، اس کی مثال روشنی کی طرح ہے۔ بہت شاندار آپ گاڑی لے کر کے آئے، کئی کروڑ کی گاڑی لے آئے، اندھیری کا سفر ہو
اور گاڑی کی لائٹ فیل ہو جائے، بتائیے۔ مرسڈیز لے آئے، ایک صاحب بتا رہے تھے اس کی کتنے کروڑ کی گاڑی آتی، اللہ عالم۔ اب اس کی لائٹ فیل ہو گئی، آس پاس بھی لائٹ نہیں، پیٹرول بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، گدیاں بھی شاندار ہیں، موٹر بھی بہترین ہے، لائٹ فیل ہے۔ اب کیا ہوگا بتائیے؟ اگر آپ چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سڑک سے اتر کے گڈھے میں چلی جائے، کیونکہ اندھیرا ہے، پتہ ہی۔ ہو سکتا ہے کہ جانا آپ کو ادھر تھا، چلے گئے ادھر، اندھیرا ہے۔ صبح کو پتہ چلا کہ اوہو جانا تھا مراد آباد، پہنچ گئے بجنور۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے، کیوں؟ گاڑی ہے مگر روشنی نہیں۔ ایسے ہی امت کی گاڑی ہو سکتا ہے بہت شاندار ہو، بڑھیا ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر علم صحیح کی روشنی نہ ہو تو پتہ نہیں کہاں پہنچے اور کس گڈھے میں جائے۔ لہذا اس روشنی کو بجھنے نہیں دینا ہے میرے بھائیو، یہ روشنی نہیں بجھے گی۔ گاڑی چاہے کھٹارا ہو مگر لائٹیں بڑھیا ہوں تو منزل پہ پہنچا دے گی، کچھ دیر میں پہنچائے لیکن پہنچا تو دے گی۔ ایسے ہی کتنا ہی اچھا کام ہو دین میں، لیکن اگر اس کے ساتھ علم کی روشنی نہیں ہے تو وہ کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ علم کی روشنی کہاں سے ملے گی؟ مدرسوں سے ملے گی۔ اس لیے مدرسوں کو زندہ رکھو۔ کوئی اعتراض کرنے والا آئے گا کہ جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، جب سب دنیا میں خرابی ہے تو وہاں بھی آئی۔ فرشتے تو ہیں نہیں اس وقت دنیا میں کام کرنے والے۔ جب ہر طبقے میں خرابی ہے تو مدرسوں میں بھی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ سب دودھ کے دھلے ہوئے، مگر جیسا بھی ہے چراغ ٹمٹما تو رہا ہے۔ انہی ہزاروں میں سے کوئی نکل کے آئے گا جو ہیرا بنے گا، جو موتی بنے گا، جو پورے عالم کو کیا بن کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور نکل لے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ پڑھائے چلے جا رہے ہیں، پڑھائے چلے جا رہے ہیں، ناکارہ لوگ نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں، فلاں نکل رہے ہیں، اتنا قوم کا پیسہ اس پہ صرف ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، ایک شہزادہ تھا، وہ جا رہا تھا سفر میں، اندھیری رات تھی، اس کا ایک ہیرا موتی جو انگوٹھی میں لگا ہوا تھا وہ گر گیا۔ اب اندھیرے میں پتہ ہی نہ چلے کہاں، روشنی کا بھی انتظام نہیں۔ پرانے دور کی بات، اس نے کہا جی میرا ہیرا بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے، ایسا کرو جہاں یہ ہیرا گرا ہے وہاں بوریوں میں ساری کنکریاں بھر لو، سب بھر لو، سب ملازموں کو لگا دیا کہ سب کٹے بھر لو، اور اسے گاڑی پہ لاد دو، اور صبح کو جب دن نکلے گا اس کو ایک ایک میں چھانٹنا تو اسی میں سے وہ نکلے گا۔ حضرت نے فرمایا ہم تو بورے بھر رہے ہیں، انہی میں سے کوئی نکلے گا ہیرا، کوئی موتی نکلے گا جو سارے عالم کو کیا کر دے گا، روشن کرے گا۔ تو ان کو ہلکا مت سمجھو۔ یہ مکتب، یہ مدرسے جہاں یہ چراغ جل رہے ہیں، جب تک یہ چراغ جلتے رہیں گے دین زندہ رہے گا۔ خدا نہ کرے چراغ بجھ گئے، دین میں
کٹوتی آ جائے گی۔ ابھی اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے ایسا موقع پھر آئے، پچھلے 2 سالوں میں مدرسوں پہ جو حالات آئے آپ خود دیکھ لیجئے کہ صرف عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے کیسا اثر پڑ گیا ہے، بچوں پہ کیسا اثر پڑ گیا، لوگوں پہ کیسا اثر پڑ گیا۔ یہ تو چند روزہ جو کٹوتی تھی تب یہ اثر پڑا، اور جہاں ہو ہی نہ وہاں کیا اثر ہوگا، سوچئے۔ ہمارے علاقوں میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے گھر گھر چراغ جلا رکھے ہیں۔ ایسے علاقوں میں جاؤ جہاں دور دور تک کوئی حفظ کا مدرسہ بھی نہیں ہے، وہاں کے احوال دیکھیے۔ راجستھان کے علاقے میں جانا ہوا پچھلے دنوں، گاؤں دیہات میں، تو ہر گھر کے اندر میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک طرف کیلنڈر اللہ محمد کے نام کا لگا ہے، دوسری طرف مورتیوں کی تصویریں لگی۔ ان کے ہاں باقاعدہ جیسے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدیں تو نہیں ہیں، تھان بنا رکھے ہیں وہی پرانے زمانے کے، اسی کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں، اسی کی اپنا پوجا ووجا کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ مدرسہ نہیں ہے، مکتب نہیں۔ تو ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بقا کے لیے جو بھی ہو سکے کرنے میں دریغ نہ کرے، کسی کی محنت کو ہلکا نہ سمجھے، ہر ایک دین کے کام میں لگے اور سعادت سمجھ کر کے لگے، اپنا کام سمجھ کر کے لگے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور ایک بات اور آخر میں کہ سنت کو زندہ کرنا ہے، اور ہر ایسے کام کو جو سنت سے ثابت نہ ہو، وہ اگر ہمارے اندر رواج پکڑ چکا اسے ختم کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں سنت پر اجر کا وعدہ ہے، اگر سنت نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، چاہے کتنے خوبصورت ہو، اس پر سزا تو ہو سکتی ہے، جزا نہیں مل سکتی۔ ہر بدعت پر نکیر ہو، ہر منکر پر نکیر، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر خیر سے مالا مال فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، ان مجالس کو بے حد قبول فرمائے۔ جو بھی اس میں باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، اللہ تعالی ان سب کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم